گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ شرعی مسائل سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل رہن سے متعلق گفتگو کریں گے، یعنی اپنی چیزوں کو جو ہم گروی رکھوا کر قرض حاصل کرتے ہیں یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اس سے متعلق شرعی کیا احکام ہیں، انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سلسلے کے آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اہم مدنی پور تحریر کیجئے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں دارالفتہ اہل سنت کے مدنی عالم اسلامی بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے آج رہن سے متعلق؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہن، اور جسے اردو زبان میں جو ہے وہ گروی رکھنا جو ہے وہ کسی چیز کو کہا جاتا ہے، قرآن پاک اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے وصال ظاہری فرمایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مقامات پر کوئی چیز جو ہے وہ ادھار لی تو اس کے بدلے میں اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دی، رہن رکھوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور لین دین کرو اور جو لین دین کر رہے ہو اس وقت کسی لکھنے والے کو نہ پاؤ جو تمہاری دستاویز لکھ لے کہ کون کتنا لے رہا ہے کتنا دے رہا ہے، صحیح، تو گروی رکھنا ہے جس پر قبضہ ہو جائے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے قرض لے رہا ہے، ادھار لے رہا ہے، تو اب ایک تو یہ صورت ہے کہ اس ادھار کو، اس قرض کو، اس دین کو پختہ کرنے کے لیے سامنے والے سے ان رائٹنگ کچھ لکھوا لیا جاتا ہے تاکہ کل کو اس کے انتقال کی صورت میں یا خدا نہ خواستہ اس کے مکر جانے کی صورت کے اندر کوئی دستاویز ہو جس کے دکھا کر یہ لوگوں میں اپنی اس بات کو سچا ثابت کر بیٹھے کہ ہاں دیکھیں اس نے مجھ سے قرض لیا تھا، دین لیا تھا، ادھار لیا تھا۔ صحیح۔ لیکن جب اس طرح کے ایگریمنٹ نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو اس صورت کے اندر یہ کیا جاتا ہے، اس کا کہا گیا کہ اپنا کوئی سامان اس کے پاس گروی رکھوا دو۔ صحیح۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی حاجت ہے خرچ کرنے کے لیے، اپنا گھوڑا گروی رکھوا دیا سامنے والے کے پاس، صحیح، اپنا جو ہے وہ قلم رکھوا دیا، اپنا کوئی اور مال جو ہے وہ گروی رکھوا دیا، تو گروی رکھوانا یہ جائز ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی یہ ثابت ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ رائج ہے مسلمانوں میں بھی اور دیگر اقوام کے اندر بھی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب رہن رکھوایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو سامنے والے نے قرض دیا ہے، دین دیا ہے، اپنا مال دیا ہے، تو وہ اپنے مال کی وصولی کے لیے
اس رہن کو رکھتا ہے، تحفظ تحفظ جو ہے وہ چاہتا ہے، تاکہ کل کو اگر جو ہے وہ اس کا مال اسے وصول نہ ہو کسی وجہ سے تو اس رہن کے ذریعے سے اپنے مال کی وصولی کر لے. صحیح. چاہے وہ اس رہن کے کل سے وصول کرے اگر دونوں طرف برابر ہے کہ جتنا رہن ہے اتنا ہی جو ہے وہ قرض ہے. صحیح. یا یہ ہے کہ قرض کم ہے اور رہن زیادہ ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے کچھ حصے سے اپنا رہن وصول کرے اور بقیہ اسے واپس کر دے. اچھا، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ سامنے والا جیسے دوستی ہوتی ہے، آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں یہ ہوں، اس طرح کی باتیں بھی بعض ہو جاتی ہیں، تو شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ یعنی مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلے میں شامل ہیں تو شرعی حیثیت ان کو پتہ چلے کہ اگر رہن رکھا شرعی جاتا ہے. حیثیت دیکھیں رہن کی یہ ہے کہ جائز ہے اور ایسا کرنا واجب نہیں ہے. صحیح. کہ جو ہے وہ لازمی طور پر کیا ہی جائے. جہاں پر اعتماد کی فضا قائم ہو، سامنے والے پر جو ہے وہ بھروسہ ہے، تو اس صورت کے اندر اگر رہن نہ بھی رکھا تو کوئی حرج نہیں. صحیح. مگر وہاں پر جو ہے وہ کسی جگہ پر تحریری ڈاکومنٹیشن کی حاجت ہوتی ہے، صحیح. کسی جگہ اس کی بھی حاجت نہیں ہوتی، زبانی کلامی کہنا ہی کافی ہوتا ہے. تو ماحول کے اعتبار سے، سامنے والے کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنی کوئی چیز آپ رہن مجھ پر میرے پاس رکھوا دیں، میں آپ کو یہ قرض دے دیتا ہوں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ فورس کرنا کہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے. تو دیکھیں اعتماد ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کل کو دیگر تحفظات بھی ہوتے ہیں کہ بھئی میں اتنی بڑی رقم آپ کو دے رہا ہوں، کل کو انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے ورثہ جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں کہ بھئی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس، یا اور دیگر معاملات ہوتے ہیں جن کی وجوہات کی بنا کے اوپر سامنے والا رہن کا مطالبہ کرتا ہے. تو اب اگر جو شخص قرض لے رہا ہے اس کے پاس ایسی چیز موجود ہے کہ وہ رہن رکھوا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ رہن رکھوا دے، تاکہ ادھر یہ اپنا قرض سے فائدہ اٹھائے، قرض جو لے رہا ہے اس کو جو ہے وہ اپنے سرکل میں لے کر آئے، اپنے کام میں لے کر آئے، اور سامنے والے کو اپنے مال کا ایک تحفظ جو ہے وہ موجود ہو. لیکن اگر سامنے والا جو ہے وہ بیچارہ مجبور ہے، پریشان حال ہے، قرض کی حاجت ہے اور اس کے پاس رہن رکھوانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی یہ صورت اختیار کرنا کہ رہن جو ہے وہ رکھواؤ گے تو ہی دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک غیر مناسب عمل ہے کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. اگر موقع ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو اس صورت میں دیگر ذرائع کے ذریعے سے ان رائٹنگ یا اور دیگر دو چار افراد کو ضمانتی بنا کر جو ہے وہ اس کو قرض دے دیا جائے اگر جو ہے وہ تحفظ کے حوالے سے کوئی خطرات لاحق ہیں، لیکن اس کی مدد جو ہے وہ کر دی جائے. تو ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن رہن یہ تو ہے کہ رکھنا جو ہے وہ جائز اور اس کے ذریعے سے مال کا تحفظ بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں دیگر جتنے بھی عقود شریعت ہیں، بے ہے، خرید و فروخت ہے، اجارہ ہے، پارٹنرشپ ہے، ان تمام میں یہ ساری چیزیں عقود ہیں. شریعت کے بیان کردہ جو ہے وہ ایک معاہدے ہیں جن کی بنیاد پر سامنے والے پر کوئی چیز لازم ہوتی ہے، ان کی بنیاد پر کوئی چیز کسی کی ملکیت میں آ جاتی ہے. تو جس طرح دیگر عقود کے اندر ناجائز چیزیں شامل ہو گئی ہیں، ناجائز معاملات شامل ہو گئے ہیں، لوگوں نے غیر مسلم اقوام سے دیکھ کر کئی چیزیں شامل کر لیں، یا جو ہے وہ صرف اپنے جو ہے وہ فائدے کو ہی جو ہے وہ سامنے رکھا، تو اسی طریقے سے رہن کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جنہوں نے رہن کے عقد کو بالکل ناجائز چیز کی طرف کر دیا، حتیٰ کہ سود کے زمرے میں اس کو داخل کر دیا. تو اب یہ ضروری ہے کہ جب ہم رہن کسی کے پاس رکھوائیں تو اس کے اصول کیا ہیں، رہن کون رکھوائے گا، کس طریقے سے رکھوائے گا، راہن کے ذمے اس مال کی حفاظت کتنی لازم ہے، مرتہن. اب اس میں چند اصطلاحات کی ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ تعالی اصطلاحات بھی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ شامل ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد کامر اتاری ہے. آئی برو بنوانا وہ کیسا ہے، آیا بنوانی چاہیے یا نہیں؟ انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. بھائی میں خاور بول رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا سوال ہے کہ پوچھیں گے ایک لائف ہے یہ بیمہ پالیسی ہے، یہ کیا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ پلیز مجھے کنفرم کر دیجیے گا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. نماز جو ہم پڑھتے ہیں، خطیب صاحب ہیں ہمارے، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ دوران نماز پاؤں کو دائیں بائیں لاتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہوئے اپنی انگلیاں کلوز کر لیتے ہیں. تو
اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ درباروں پہ جانا شرک ہے. جی اگلی کال دیجیے. میں اقبال احمد بول رہا ہوں کوئٹہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز جو قصر کی ہوتی ہے سفر میں ہوتی ہیں، یہ پانچوں نمازوں کے ترتیب سے ہوتی ہے. صبح کے کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کے کتنی رکعتیں ہیں، عصر کے کتنی ہیں، مغرب کے کتنے ہیں، عشاء کے کتنی ہیں، کون کون سی؟ ذرا تفصیل سے بتا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کامران بھائی تھے ہمارے، آئی بروز کو بنوانا کیسا؟ آئیبرو بنوانا جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے. اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئیبرو بنوانے والی پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طریقے سے جو جسم میں جو ہے وہ ٹیٹوز بنواتے ہیں، گدواتے ہیں، گدوانے والی پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے. یہ مرض عمومی طور پہ جو ہے وہ خواتین کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو وہ آئیبروز جو ہے وہ بنواتی ہیں. اب اس میں جو عمومی طور پہ سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بنانا نہیں چاہتی، لیکن جو ہے وہ شوہروں کا اصرار ہے کہ جو ہے وہ آئیبرو بنوائیں. صحیح. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، بے شک، تو خالق و مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. صحیح. جب ایک طرف رب کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا حکم ہے، تو دوسری طرف چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ کھڑی ہوئی ہو، صحیح. ہم پر لازم ہے ایز اے مسلمان کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. اسلام صحیح. کے معنی یہی ہے کہ آپ نے اپنی گردن جھکا دی. تو جب سر تسلیم خم کر دیا تو اب سب سے پہلے شریعت کے احکام، سب سے پہلے اللہ کا حکم، سب سے پہلے رسول اللہ کا حکم ہے. صحیح. تو ایسے معاملات میں یا اس جیسے اور دیگر معاملات کے اندر والدین کے جو ہے وہ معاملات ہیں، والدین کسی ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں، استاد کسی ایسے کام کا حکم دے، کوئی بھی ایسے کسی کام کا حکم دیتا ہے جو کہ شریعت سے ٹکراتا ہے، تو اس کام کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے. حکم دینے والا تو گناہگار ہوگا ہی ہوگا، یہ جو کرنے والا ہے یہ بھی گناہگار ہوگا. اور اس کے اندر اس قدر جو ہے وہ یعنی وہ ہے مبتلا ہیں خواتین خاص طور پر، کہ اب ان کا اگلا سوال یہی ہوتا ہے کہ چہرہ بہت بدنما لگ رہا ہے، تو اب جو ہے وہ بس جو ہے وہ کٹوانے کی اجازت، اگر بال کافی بڑے ہو جائیں کسی طور پر بھی جو ہے وہ نکل جائے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بال جو ہے وہ بڑے ہونے کی صورت میں کہ چہرہ ایک عام نارمل چہرے سے ہٹ کر جو ہے وہ بال اس قدر بڑے ہو جائیں کہ وہ وحشت والا جو ہے وہ انداز ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو نارمل حالت پر لانے کی اجازت ہے. صحیح. لیکن یہاں یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا چہرہ وحشت نما لگتا ہے. صحیح. تو وہ آئیبرو کاٹنے کے چکر کے لیے جناب چہرہ تو ہمارا بالکل جو ہے وہ عجیب و غریب لگ رہا ہے، حالانکہ چار کے سامنے کھڑا کریں تو سب کے برابر ہوگا چہرہ. صحیح. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہیلے بہانے اگر آپ کسی کو بیان کر کے پوچھ بھی لیں گے، میں اجازت دے بھی دوں گا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر اتنا لگ رہا ہے تو آپ کٹوا لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تو کوئی ہیلا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ چیز شرعاً درست بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورت دی ہے، انسان کو احسن ترین صورت کے اندر پیدا کیا ہے، تو اس کے اندر رد و بدل جو ہے وہ ہرگز نہ کیا جائے. ٹھیک. بیمہ پالیسی کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ بیمہ پالیسی جو ہے وہ سود اور جوا دونوں کا جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے کہ آپ ایک رقم جو ہے وہ ایک مخصوص عرصے تک جمع کراتے ہیں اور پھر اس رقم پر آپ کی زندگی میں یا تو نفع ملتا ہے یا جو ہے وہ آپ کے انتقال کی صورت میں آپ کے ورثاء کو نفع ملتا ہے. تو یہ سود ہے. اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو رقم ہم جمع کرا رہے ہیں وہ ہم انویسٹ کرتے ہیں آپ کی رقم کو کاروبار کے اندر، اور اس کے اندر سے ہم آپ کو پروفٹ دیتے ہیں. تو دیکھیں رقم انویسٹ کرنا، پروفٹ کی بنیاد کے اوپر کام کرنا شرکت کہلاتی ہے، اور شرکت کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر کاروبار کے اندر نقصان ہوا تو دونوں شریکوں میں سے ہر ایک شریک نقصان بھی برداشت کرے گا. نقصان بھی برداشت کرے گا اور پھر جو پروفٹ ہوگا وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوگا، اور نقصان ہر ایک اپنے سرمایہ کے اعتبار سے برداشت کرے گا. تو یہاں پر جو معاملہ ہوتا ہے، یہاں پر آپ کے پروفٹ کے اندر تو بسا اوقات وہ نقصان کو شو کر دیتے ہیں، لیکن کیپٹل کے اندر سرمایہ میں نقصان کو شو کریں کہ آپ نے 5,000 جمع کرائے ہیں اور فون آئے کہ آپ کے 2,500 روپے رہ گئے ہیں، بقیہ نقصان ہو گیا.
ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی بھی کمپنی یہ کہہ سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ کہے گی تو کوئی ان کے پاس جمع ہی نہیں کرے گا، نہیں کوئی۔ تو جب یہ ہے کہ جو آپ کی رقم ہے وہ پوری کی پوری آپ کو واپس ملے گی، اس پر نفع کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی رقم ہم پوری واپس کریں گے۔ تو جب رقم کسی بھی چیز میں رقم پوری واپس کرنے کی شرط ہو تو یہ عقد قرض کہلاتا ہے۔ صحیح، کہ میں نے آپ کو کوئی بھی رقم دی ہے تو اب آپ کو چاہے نقصان ہو یا نفع ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، آپ نے مجھے میری رقم لوٹانی ہے، تو یہ قرض ہوتا ہے۔ قرض کے اوپر جو بھی نفع ملے وہ سود ہے، حدیث مبارک ہے کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ سود ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سود ہوا، اور اس کے اندر چونکہ رقم ضائع ہونے کا بھی جو ہے وہ خوف ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ جوا ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ نے قسطیں جو ہے وہ نہ جمع کرا سکے تو جو رقم آپ نے جمع کرائی ہے، 2-3 قسطیں جمع نہیں کرائی ہیں آپ نے اور 2-3 کرا چکے ہیں، تو اب جو پچھلی جمع کرائی ہوئی ہیں اور اب آپ جو ہے وہ سودا ختم کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کی پچھلی جمع شدہ رقم ضبط ہو جاتی ہے، وہ آپ کو واپس نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے یہ جوا ہے کہ اس میں مال آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کے جتنے بھی عقود ہیں جس کے اندر سود، جوا، اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ایک کالر تھے، نماز پڑھتے ہیں تو خطیب صاحب جو ہے امام صاحب ہیں اپنے پاؤں کو ہلاتے ہیں اور مزارت پر جانے کو شرک کہتے ہیں۔ دیکھیں، شرک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں، اسماء میں، احکام میں، یہ شرک کی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے، صحیح، کیونکہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو شرک میں مبتلا ہونے سے اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اور جہاں تک مزارات پر جانا ہے یا قبروں پر جانا ہے، تو ابتدائے اسلام میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع فرمایا تھا۔ خود ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، فزوروها، تو اب زیارت کے لیے جاؤ، پہلے منع کیا تھا، اب اجازت دے دی۔ بہت سارے اسلامی احکام ہیں جو کہ معاشرت کے اعتبار سے، عرب کے کلچر کے اعتبار سے اور لوگوں کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہیں بہت ساری ایسی چیزوں سے منع کیا گیا تھا کہ ان چیزوں پہ نہ پڑیں، کہ ان چیزوں کی وجہ سے کہیں وہ مزید دوبارہ غلط چیزوں کی طرف نہ چلے جائیں، تو ان سے روکا گیا تھا۔ لیکن جب وہ کفر و شرک کی جو آندھیاں تھیں وہ ٹل گئیں، وہ سب ختم ہو گیا، اسلام جو ہے وہ روشن ہو گیا اور اس کے احکام لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ جاگزی ہو گئے اور لوگ ان پر عمل کرنے والے ہو گئے اور ان کے سارے معاملات کو سمجھنے والے ہو گئے، تو پھر بہت سارے احکام کی اجازت دی گئی۔ تو اسی کے اندر یہ زیارت قبور بھی ہے کہ اس کی اجازت دی گئی کہ زیارت قبور کرو، کہ اس سے جو ہے وہ موت یاد آتی ہے، اور جب موت انسان کو یاد آتی رہتی ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے۔ اور مزارات پر جانا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احد شریف کے جو مزارات ہیں، خاص طور پہ حضرت سید الشہداء جو کہ آپ کے چچا جان ہیں، اور دیگر جو اصحاب احد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے وہ ان مزارات پر احد کے پاس جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ مزارات پر جانا، اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر ان سے جو ہے وہ مدد مانگنا، وہاں پر جا کر فاتحہ اور ایصال ثواب کرنا، ان کے وسیلے سے رب تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ چیزیں جائز ہیں۔ خود جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو ہے وہ مذکور ہے قرآن پاک کے اندر، کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اس مقام پر مانگی جہاں پہ آپ عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ایسی جگہیں ہیں، مقدس مقامات ہیں، وہاں پر دعا مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ہم یہاں دعا مانگتے ہیں، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنے گھر سے بھی سن سکتا ہے کہ آدمی اپنے گھر سے دعا مانگے، لیکن مسجد جا کے دعا مانگتے ہیں کہ زیادہ قبول ہوگی۔ خانہ کعبہ جا کے دعا مانگتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں قبولیت کے زیادہ مواقع ہیں، قبولیت کے مقام ہیں۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر مسجد الحرام میں کئی مقامات ہیں کہ کسی جگہ پر جو ہے وہ دعا کی بہت زیادہ جو ہے وہ قبولیت ہے، مستجاب ہے، کہ وہاں پر جو ہے وہ 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں دعا کے لیے۔ تو یہ سارے مقامات ہیں، تو بات پتہ چلا کہ مقامات کی وجہ سے جو ہے وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اولیاء اور صالحین کے گرد
ان کے جو ہے ماحول میں، ان کے ارد گرد کی جگہ پر جو ہے وہ جا کر دعا مانگنا، بالکل اس سے دعا قبول ہوتی ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ بھی بالکل جائز ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ دعا مانگی جائے، مزارات پر حاضری دی جائے، ہاں جو طریقہ کار ہے حاضری کا، اس طریقہ کار کو جو ہے وہ ایک احسن انداز میں اپنایا جائے، اور اس کا شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہوں بزرگ کے مزار پر، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ فاتحہ اور ایصال ثواب کریں، مزار کو چھوئے اور چومے بغیر جو ہے وہ ویسے ہی پلٹ آئیں۔ تو طریقہ کار اگر کسی کا غلط ہے تو اس کو طریقہ کار سمجھایا جائے گا، نہ یہ کہ ٹوٹلی جو ہے وہ مزار پر جانے کو ہی منع کر دیا جائے گا۔ جیسے شادی ہے تو شادی میں جو ہے وہ خرافات کتنی ہیں اور کتنی جو ہے وہ نہیں ہیں، صحیح، ہر بندہ جانتا ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی جو ہے وہ شادی کو حرام نہیں کہا۔ صحیح، تو اسی طریقے سے ان خرافات کو ہی منع کیا جاتا ہے کہ بھئی میوزک نہ چلائیں، یہ چیز نہ کریں، بے پردگی نہ کریں، بے حیائی نہ کریں، لیکن کسی نے شادی کو ہی غلط کہہ دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے دیگر سارے معاملات کے اندر بھی یہی ہے کہ جو غلطی ہے اس سے روکا جائے گا، لیکن جو عمل درست ہے اس درست عمل کو کبھی بھی منع نہیں کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کتنے بڑے امام ہیں، لاکھوں دنیا میں آپ کے ماننے والے موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مزار پر حاضر ہوتا، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیتا۔ تو یہ تو بڑے بڑے بزرگوں سے ثابت ہے مزارات پر جانا، تو لہذا شیطانی وسوسوں کی کاٹ کیجیے، اس طرح کی باتیں نہ سنیے اور مزارات پر جائیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ نماز قصر کا طریقہ 5 نمازوں میں جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کیا ہے؟ نماز قصر جو ہے وہ جو شخص اپنی آبادی سے، اپنے شہر سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت پر نکلتا ہے، تو اب وہ جب مسافر ہو جاتا ہے تو 3 نمازوں میں وہ قصر کرتا ہے، ظہر، عصر اور عشاء، کیونکہ ان تینوں نمازوں کے فرض 4 رکعت والے ہیں، تو یہ 2 پہ آ جاتے ہیں کہ 4 کے بجائے 2 فرض پڑے گا۔ فجر ویسے ہی جو ہے وہ 2 رکعت ہے، اور مغرب 3 ہے تو اس کا آدھا 1.5 رکعت جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، رکعت جو ہے وہ 1 بھی نہیں ہوتی، کم از کم رکعتیں 2 ہیں، صحیح، تو وہاں پر 3 ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب رہ گیا سنتوں کا معاملہ کہ فرضوں میں تو آپ نے قصر کر لیا، سنتوں کے اندر تو سنتیں مؤکدہ ہیں اور سنتیں غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنت ہیں جو قریب با واجب ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنت اور ظہر کے بعد کی 2 سنت، مغرب کے بعد کی 2 سنت اور عشاء کے بعد کی 2 سنت، یہ ہیں سب کی سب جو ہے وہ سنت مؤکدہ۔ تو سنت مؤکدہ تو جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کر کے جو ہے وہ پڑھیں۔ صحیح، ہاں اب دیکھیں سفر 2 طرح کا ہوتا ہے کہ سفر میں ایک تو یہ ہے کہ آپ گئے 92 کلومیٹر کی مسافت پر، اب آپ جا کے کسی ہوٹل میں ٹھہرے، کسی کے گھر پر ٹھہرے، وہاں 15 دن سے کم آپ نے رہنا ہے، تو اب آپ مسافر ہیں، لیکن آپ سکون اطمینان سے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سفر میں قرار۔ صحیح، ایک جگہ آپ جو ہے وہ پرسکون اور قرار کی حالت میں بیٹھے ہوئے، تو اب یہاں پر جو 2 رکعتیں قصر والی ہیں اس کو تو آپ 4 نہیں پڑھ سکتے کہ وہاں تو 2 ہی پڑھنے کا حکم ہے، 4 پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ صحیح، لیکن جو بقیہ سنتیں ہیں، مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، نوافل ہیں، وہ آپ پڑھیں، جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پوری پڑھیں، پوری پڑھنے پہ ثواب ملے گا، تو یہاں پر اگر آپ جو فرض رکعت ہیں اس کو پوری پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ لیکن جو آپ میں شوق ہے نماز کا، عبادتوں کا، خاص طور پہ جو ہے وہ مکہ مدینہ شریف جو لوگ جاتے ہیں یہاں اگر بھی آدھی نماز پڑھیں، ایسا بھی جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے کہ یہاں کے بھی آدھی پڑھیں، یہاں تو پوری پڑھنے دیں ہمیں، تو ان کے لیے یہ کہ آپ قصر 2 پڑھیں، اس کے علاوہ نفل پڑھنے آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ یہاں پر یہ کہ پوری اگر پڑھنے کا ذہن بھی ہے یا نیت بھی جو بھی ہے، انفرادی طور پر تو قصر ہی پڑھیں گے، لیکن اگر امام مقیم ہے تو پوری پڑھنے کا بھی تو موقع مل ہی جاتا ہے۔ جہاں پر امام کی اقتداء میسر ہوگی تو وہاں پر تو بالکل جو ہے وہ پوری پڑھ سکتا ہے، وہاں تو حرج نہیں ہے، لیکن جہاں نہیں ہے عمومی طور پہ سفر کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی، ہاں وہ جو قرار والی صورت ہے وہاں پر ہو جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ بھئی ایک تو باجماعت آپ نماز ادا کریں، وہاں آپ 4 بھی پڑھ لیں گے اور اپنی سنت بھی ساری پڑھ لیں، اور جہاں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے وہ پڑھیں، اور پھر جو آپ کو 2 کا افسوس ہو رہا ہے تو جو اگر آپ کی پہلے کوئی قضا نماز ہے تو آپ اس کی جگہ وہ ادا کر لیجیے، یا جو ہے وہ نوافل ادا کر لیجیے، تو یہ کیا جائے۔ اور جو سفر ہے جیسے ٹرین کے اندر جو ہے وہ اترنا چڑھنا لگا ہوا ہے جناب، آنا جانا لگا ہوا ہے، اسٹیشن پہ رکتی ہے، ٹائم ہی اتنا ملتا ہے کہ جو وہ فرضی پڑھیں، تو اب وہاں پر جو ہے وہ
سنت غیر موقدہ ہیں یا سنت موقدہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہے، اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا کہ وہاں پر سنت موقدہ اگر چھوڑ دیتا ہے کہ وقت نہیں ہے، بس اتنا ہی وقت ملتا ہے کہ وضو کرے اور جو ہے وہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرین نکلنے کا خوف ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر فرائض پر بھی اکتفا کرتا ہے تو اس صورت کے اندر گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں حالت قرار ہے تو وہاں پر سنت موقدہ بھی پڑھے اور غیر موقدہ بھی پڑھے۔ ہمیں اہل سنت کی ایک کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر مسافر کی نماز پورا ایک رسالہ موجود ہے، اس کے احکام بھی موجود ہیں، اس کو مکتبۃ المدینہ اپنے قریبی شہر سے حاصل کر لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مزید جو ہے وہ مسافر کی نماز کے جو احکام ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے علم میں آئیں گے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی رہن پر، رہن کی اہمیت آپ نے بیان فرمائی، اس کی شرعی حیثیت بیان فرمائی، اب اس کی اصطلاحات پر آپ کلام فرما رہے تھے تو وہ ذرا ارشاد فرمائیں۔ رہن جو ہے وہ ایک تو یہ عقد رہن، یعنی جو آپس میں معاہدہ کیا جائے کہ بھئی یہ اتنا میں قرض لے کر اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ مال میں دے رہا ہوں، فلاں چیز رکھوا رہا ہوں، صحیح، یہ تو عقد رہن ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو چیز رہن رکھوائی جاتی ہے اسے بھی رہن کہتے ہیں، صحیح، لیکن اسے مرہون بھی کہتے ہیں، کہ مرہون، جس سے رہن رکھوایا گیا، مرہون، اور رہن رکھوانے والے کو راہن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رکھوایا گیا رہن، جو قرض دے رہا ہے اور اپنے پاس اس کا رہن رکھ رہا ہے، وہ مرتہن کہلاتا ہے۔ صحیح، تو یہ جو ہے وہ چار اصطلاحات ہیں کہ رہن عقد رہن کو کہتے ہیں، اور مرہون جس چیز کو رہن رکھا جائے اسی کو جو ہے وہ گروی کی چیز بھی کہا جاتا ہے، اور راہن جو ہے وہ رہن رکھوانے والا، اور مرتہن رہن رکھنے والا۔ ٹھیک، اب جب راہن نے رہن رکھوا دیا سامنے والے کے پاس تو مرتہن پر اس رہن کے مال کی حفاظت لازم۔ صحیح، ایسا نہیں ہے کہ جناب چھوڑ دیا، بھلے وہ آئے جب اپنا قرض واپس کرنے بولے تمہاری چیز تو ضائع ہو گئی، صحیح، وہ تو گم ہو گئی۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بعض صورتوں کے اندر جب اس کی تعدی کوتاہی پائی جائے گی تو اس کے اوپر اس کا ضمان بھی لازم آئے گا۔ اب رہن کون رکھوا سکتا ہے؟ تو چند شرائط ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ رہن رکھوانے والا اور جس کے پاس رکھوایا گیا، راہن اور مرتہن دونوں عاقل ہوں، سمجھدار ہوں۔ ناسمجھ بچہ اگر رہن رکھتا ہے یا مجنون پاگل رکھتا ہے یا ان کے پاس رکھوایا جاتا ہے تو ان کا رہن رکھنا درست نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رہن کسی شرط پر معلق نہ ہو کہ اس کی اضافت وقت کی طرف ہو، صحیح، کہ اتنے دن کے لیے رہن رکھوائے، یہ نہیں ہوگا۔ رہن جب اس قرض کے بدلے میں ہے تو جب قرض کی واپسی ہوگی اسی وقت رہن والی چیز کی واپسی ہوگی۔ صحیح، تو یہ نہیں ہوگا کہ میں قرض تو آپ سے لے لوں 2 سال کے لیے اور رہن کہوں 1 سال کے لیے رکھوا رہا ہوں، صحیح، یہ درست نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ جس چیز کو رہن رکھوایا جا رہا ہے وہ قابل بے چیز ہو، ایسی چیز ہو جسے بیچا جا سکتا ہو، اس کی قیمت ہو، اس کی قیمت ہو، مال ہو، وہ وقت عقد جس وقت گفتگو کی ہے اس وقت موجود بھی ہو۔ صحیح، یہ نہیں کہ درخت پر جو پھل آئیں گے وہ تمہارے پاس رکھوا دوں گا، ابھی مجھے قرض دے دو، صحیح، تو ابھی تو وہ آئے نہیں ہیں، تو وہ چیز اس وقت جو ہے وہ موجود بھی ہو اور اس کو یہ شخص جو ہے وہ سامنے والے کے سپرد کر سکے، کیونکہ رہن عقد کرنے کے بعد جب وہ رہن کی چیز اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے اور مرتہن اس پر قبضہ کر لیتا ہے صحیح، تو اب یہ رہن مکمل ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ ایک مکمل جو ہے وہ رہن ہے کہ ان شرائط کی روشنی کے اندر جو ہے وہ رہن رکھوایا جائے۔ اب جب رہن رکھوا دیا گیا تو اس کی حفاظت مرتہن کے ذمہ لازم، جب راہن اپنا مال واپس کرے گا مرتہن اس کی وہ چیز اسے واپس کر دے گا۔ اچھا، اگر کوئی ایسی چیز رکھوائی کہ جس پر پیسہ خرچ ہو، مثال کے طور پہ جانور رکھوایا، اب اس کا چارہ ہو، یہ سارے معاملات، جو چیز رکھوائی مرتہن کے پاس ایسی چیز کہ جس کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوگا تو اس کے اوپر وہ خرچ جو ہے مرتہن کرے گا، وہ مرتہن کرے گا، جی، یا تو وہ یہی ہے کہ وہ جب اس کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ ایسی چیز رکھے ہی نہیں جس کے اوپر اس کا خرچ ہو، لیکن جب وہ خرچ ہوگا تو وہ مرتہن کے جو ہے وہ ذمہ لازم ہوگا۔ رہن رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوتی،
زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. یہ ایک جو ہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، لیکن چونکہ رہن میں کہ اگر میں نے جو ہے وہ اپنا سونا کسی کے پاس رہن رکھوایا ہے تو اس سونے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہو، نہ میرے اوپر نہ مرتہن کے اوپر. یعنی وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جہت سے اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے. یہ ایک جہت سے وہ جو ہے خارج ہے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ بیچ میں ہے کہ وہ اگر اس نے قرض واپس نہیں کیا تو مالک ہو جائے گا، وہاں سے جو ہے وہ لے لے گا. صحیح ہے. تو اس اعتبار سے اس پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوتی. صحیح. اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جس کو جو ہے وہ مین مسئلہ ہے کہ رہن میں جو عمومی طور پر ناجائز صورت جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے. اس سے پہلے اگر کالز ہیں تو وہ لے لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ کہ یہ جو ایک نیا مسئلہ ہے کہ رہن میں ناجائز چیز جو ہے خاص طور پر. کچھ کالز کے بعد ایک اہم مسئلہ آپ کو بیان کیا جائے گا تاکہ آپ کی توجہ رہے. جی ارشاد فرمائیے، کالز دیجیے. میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا. میرا ایک سوال ہے، یہ جو مکان گروی رکھاتے ہیں اس میں کہتے ہیں سود ہوتا ہے، بس یہی پوچھنا ہے. ہو سکتا ہے وہ سوال یہی ہو جو آپ نے ارشاد فرما دی. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور میں نے وہ سوال پوچھنا ہے جو ہم قسطوں پر چیزیں کے متعلق پوچھنا ہے، یہ جائز ہے یا سود میں آتی ہے؟ انشاءاللہ. جی ارشاد فرمائیں. اگلی کال. پرویز کا نام کیوں نہیں رکھنا ہے شریعت کے حساب؟ اچھا جی اگلی کال. میں تعریف کر رہا ہوں قادر پور رامو سے. حضور میں نے یہ شرعی رہنمائی لینی تھی کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میری گندم کی فصل ہے، ابھی اس کو 2 مہینے دیر ہے، آپ مجھے ابھی پیمنٹ دے دیں، میں اپنی ضرورت پوری کر لوں. جب فصل آ جائے گی مارکیٹ میں جو ریٹ ہوگا آپ اس سے مجھے 100 روپیہ کم میں آپ کو دے دوں گا. اس طرح اس کو پیسے دینا اور پھر ریٹ سے کم پیسوں میں گندم لے لینا، یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ یہ رہنمائی. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مکان کو گروی رکھا اور اس پر سود حاصل کیا، کوئی بھی نفع حاصل کر رہے ہیں. ہاں یہی اسی مسئلے کی طرف ہم آ رہے تھے کہ مرہون شے سے جو چیز رہن رکھی گئی ہے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا وہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے اور سود کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ رہن کس چیز کے بدلے میں ہے؟ قرض کے بدلے میں، دین کے بدلے میں. تو اب قرض کے بدلے میں جو چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ حاصل کس سے ہو رہی ہے؟ قرض لینے والے سے آ رہی. صحیح. تو قرض لینے والے کی طرف سے جب کوئی چیز آ رہی ہے اور اس سے آپ نفع اٹھا رہے ہیں تو یہ اسی حدیث مبارکہ کے تحت آ جائے گا کہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا. ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ سود ہے. سود. یہاں پر آپ نے جو رہن لیا تھا اپنے مال کے تحفظ کے لیے لیا تھا. صحیح. تو تحفظ اس کا اسی طرح ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو سنبھال کے رکھیں. صحیح. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں تو اب گویا جو قرض دیا ہے اس کے بدلے میں آپ نفع اٹھا رہے ہیں. صحیح. تو قرض کے بدلے میں نفع اٹھانا سود ہے. نفع خود اٹھائیں یا کسی اور طریقے سے اٹھوائیں. یعنی اگر اس کوئی مکان آپ نے گروی رکھا کسی کا اور اس کو قرض دیا تو نہ اس میں خود رہنا جائز ہے نہ کسی اور کو کرائے پر دینا جائز ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہم اس کو آگے کرائے پر دے دیں گے تو وہ سودی ہو گیا کہ میں جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کوئی دے کسی کو اور یہ طے کرے کہ اس کے اوپر 500 روپے ہر مہینے آپ نے مجھے دینے. تو یہ جس طرح یہ سود ہے اسی طریقے سے یہ ہے کہ میں جو ہے وہ کسی کو 1 لاکھ روپے دوں اور یہ کہوں کہ آپ جو ہے وہ یہ جو آپ اپنا رہن رکھوا رہے ہیں اس رہن کو میں کرائے پہ دوں گا اور کرایہ 500 روپے آ رہا ہے. تو یہ اسی طریقے سے سود ہو گیا کہ قرض کے اوپر جو ہے وہ نفع حاصل کیا جا رہا ہے. تو اس کی جو ہے وہ شرعن اجازت نہیں ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم دونوں تو راضی ہیں تو وہ تو سود میں بھی دونوں راضی ہوتے ہیں، رضامندی سے سود دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس رضامندی کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جاتا، وہ حرام ہی رہتا ہے. تو اگر مرتہن کو راہن نے نفع کی اجازت دے دی تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ یہ اجازت شرط ہے قرض کے اندر ہی کہ قرض دوں گا اس شرط کے اوپر کہ تم مجھے رہن رکھواؤ گے اور اس رہن سے نفع اٹھانے کی بھی اجازت دو گے. تو یہ تو جو ہے وہ واضح طور پر سود ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ شرط نہ ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو نفع اٹھانے کی اجازت دے دے تو یہ صورت جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں عقد میں اگر واضح طور پر صراحت نہ بھی ہو تو چونکہ معاشرے کا ماحول اور عرف یہ ہے، دلالت یہ ہے کہ اس سے نفع اٹھانا مشروط ہی ہوتا ہے. صحیح. کہ وہ منع نہیں کر سکتا. مشروط کا مطلب یہ ہے کہ راہن اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے تمہیں یہ تو رکھوایا تم نے کرائے پہ کیوں دیا.
وہ یہ نہیں پوچھ سکتا ہوں بھائی تم نے رہن رکھوا دیا تمہیں اس سے کیا مطلب، میں اس کا جو بھی دل چاہے کروں. تو ہمارے ہاں چونکہ جو ہے وہ دلالتاً عرفاً یہ بات مشروط ہوتی ہے تو اس اعتبار سے یہ سود ہے. اچھا آپس میں دوستی ہوتی ہے، گہرے دوست ہوتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کہتا ہے یار یہ گاڑی رکھو، بولے استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ دوستی یاری میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ سود میں آئے گا؟ رہن کے اندر جب اس کو لیں گے، رہن کے اندر آپ نے لیا کہ بھئی یہ گاڑی جو ہے وہ آپ رکھ لیں اور اس گاڑی کے بدلے میں 25,000 کی گاڑی ہے، آپ مجھے جو ہے 25,000 روپے دے دیں. صحیح. تو اب اس صورت کے اندر اس گاڑی کو جو انتفاع یہ مشروط ہوتا ہے نا، پتہ ہے سامنے والے کو گاڑی کیوں دیکھ رہے، اس نے گاڑی سجانی تو ہے نہیں. صحیح. اس نے گاڑی استعمال ہی کرنی ہوتی ہے. تو اس صورت کے اندر جو ہے اب جیسے اسی طریقے سے جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی دوست ہے وہ گاڑی خریدنے جا رہا ہے، دوسرے نے کہا کہ یار ایسا کرو گاڑی تم 3-4 مہینے کے بعد خرید لینا اپنی مرضی کی. نہیں یار مجھے حاجت ابھی ہے. حاجت تمہیں ہے نا ابھی، تو ایسا کرو کہ ابھی میری گاڑی لے لو تم اور مجھے پیسے دے دو، میرا کام ہو جائے گا، 3-4 مہینے کے بعد تم اپنی مرضی کی اپنی چوائس کی خرید لینا. جو ابھی تمہیں حاجت ہے وہ تو گاڑی سے ہے نا، وہ چاہے کسی بھی برانڈ کی گاڑی ہو، اس سے پوری کر لو. تو یہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ یہ کہ وہ قرض کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہے کہ بھئی مجھے قرض دو، اس کے بدلے میں تمہیں نفع دے رہا ہوں. اگر یہ گاڑی نہ دے تو وہ قرض ہی نہیں دے گا، وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جائے گا، وہ اپنی گاڑی لینے کے لیے جائے گا. تو یہ جو رہن کی یہ صورت ہے جو آپ نے اچھی توجہ دلائی، عموماً یہ ہوتی ہے. صحیح. یعنی اس کو وہ رہن گروی کہتے بھی نہیں ہیں. اب پوچھیں گے نا یہ گاڑی آپ نے کس طور پر دی؟ بھئی یار ویسی دوستی یاری میں دے دی ہے. صحیح. تو رہن ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گروی نہیں بھائی، گروی کس نے دی ہے؟ صحیح. تو مگر یہ ہوتا گروی ہے کہ اس کے بدلے میں ہی جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس صورت کے اندر بھی اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور رہن کے اندر جس طریقے سے مرتہن نفع نہیں اٹھا سکتا، اسی طریقے سے راہن بھی نفع نہیں اٹھا سکتا دینے کے بعد. ہاں جب اس نے دے دیا تو اب یہ نہیں کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے تمہیں دے دیا ہے تو ٹھیک ہے اب جو ہے وہ میں اس کو کرائے پہ لے لیتا ہوں. صحیح. میں اس کو کرائے پہ لے کے کسی اور کو دے دیتا ہوں. صحیح. جس طرح وہ چیز سے نفع مرتہن نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح راہن بھی نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اس چیز کو اسی حالت میں محفوظ رکھا جاتا ہے مرتہن کے پاس اپنے مال کے تحفظ کے. قسطوں میں سامان لینے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ قسطوں پر سامان لینا کہ کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ نقد کے اندر جو ہے 5,000 ہو، ادھار میں یا قسطوں میں 6,000 ہو، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. عموماً لوگ اسی کو سود سمجھتے ہیں. صحیح. ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ سود تو نہیں ہے کہ ایک چیز کی قیمت 5,000 ہے وہ 6,000 میں بیچ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ نقد میں بھی کسی 5,000 کی چیز کو 6,000 میں بیچے اور آپ کو جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، تو اس کی چیز ہے وہ جتنے بھی دل چاہے بیچے. صحیح بات، جائز ہے، اس میں حرج نہیں. لیکن جو اس میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر قسط لیٹ ہو گئی تو آپ جرمانہ بھریں گے، قسط نہیں دی تو ہم آپ کی گاڑی ضبط کر لیں گے. اسی طرح بعض چیزوں میں انشورنس شرط ہوتی ہے تاکہ اگر خدا نخواستہ کل کو کوئی نقصان ہو جائے تو جس نے بیچا ہوا ہے وہ اپنی ریکوری کر لے. ان ناجائز شرائط کی موجودگی میں جو کہ عموماً ہمارے ہاں ہر طرح کی قسطوں کے کاروبار میں رائج ہے، یہ خرید و فروخت پھر ناجائز ہو جاتی ہے. اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ان تمام سودوں سے، ان تمام ناجائز شرائط سے اپنے سودے کو جو ہے وہ پاک کر لیتا ہے، خالی کر لیتا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں پہلے طے کر لیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے. صحیح. یعنی بھئی نقد میں ہے یا ادھار میں. صحیح. تو اب ڈن کر لیں آپ خرید کس پر رہے ہیں، ادھار پہ خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے ادھار پر اس کی قیمت اتنی یہ ہوگی، ادائیگی آپ نے اس طریقے سے کرنی. لیکن اگر ادائیگی لیٹ ہو جاتی ہے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں لگے گا. صحیح. چاہے سال کے بعد بھی دے، قیمت اتنی ہی وصول کی جائے. ٹھیک. پرویز نام رکھنا کیسا؟ پرویز نام رکھنا فی نفسی وہ تو جائز ہے، لیکن چونکہ یہ ایک جو ہے وہ بادشاہ کا جو ہے وہ نام تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ نامہ مبارک جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا، تو گستاخ جو تھا اور کافر تھا. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام یا اپنے گھر والوں کے نام جو ہے وہ صحابہ کرام، انبیاء کرام کے ناموں پر رکھیں کہ ایک تو نسبت ہوتی ہے، تاریخ کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کے اسلاف کی تاریخ کیا تھی، ان کے نام کیا تھے. تو اس سے ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے. نام کے اعتبار سے جو ہے وہ زندگی میں بھی، معاشرے میں بھی ایک جگہ پر سارے ہی جو ہے وہ محمد ہوں تو وہاں جو ہے وہ کوئی بھی آئے گا تو سمجھ جائے گا کہ جو ہے مسلمانوں کا جو ہے. اسی طرح غیر مسلم ممالک میں جب آپ جائیں ایئرپورٹ پہ وہ نام آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ جب اپنا اسلامی نام بتاتے ہیں تو وہ فوراً اگلا ان کا سوال ہوتا ہے مسلم. صحیح بات، واضح ہو جاتا ہے. بالکل جو ہے وہ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. آج کل جو ہے وہ دیکھا دیکھی
بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ مال ایکچولی پیچھے تو مال کا مقصد ہوتا ہے، تو وہ مال بنانے کے لیے کہ یار ہم جو ہے نا وہ ایک مذہب کے ساتھ کہیں جو ہے وہ نہ ہو، ہمیں تو دنیا بھر میں کام کرنا ہوتا ہے، ایسا نام رکھتے ہیں جو پتہ ہی نہ چلے، جو ہے وہ نام سے کم از کم نہ پتہ چلے کہ ہم کس مذہب سے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ آج کل ویسے یہ ہے کہ اینٹک نام ہونا چاہیے، اچھوتا نام ہونا چاہیے، خاندان میں کسی کا نہ ہو، ہاں دنیا میں بھی کسی کا نہ ہو، یعنی وہ سرچ کیا جائے کہ جناب اس نام کے کتنے جو ہے وہ لوگ ہیں، تو پھر جس میں جو سب سے کم ریشیو ہے وہ نام جو ہے وہ میں نے رکھوں. تو ایسا بھی بالکل چھوٹے نام نہ رکھے جائیں، بلکہ وہ نام میں شاید ایک کال بھی آئی تھی اس طرح کی، سوال بھی آیا تھا، خناس نام رکھ لیں. کئی جو ہے وہ خناس ہیں اور جو ہے وہ اور بھی دیگر جو ہے وہ قسم کے نام ہیں. قرآن میں سے چونکہ نام سرچ کرتے ہیں، اب قرآن میں شیطان کا نام بھی ہے، صحیح، قرآن میں اور نہ جانے جہنم کے نام ہے قرآن کے اندر. تو اب وہ اچھا پھر یہ کہ بھئی آپ نام رکھ رہے ہیں، اب نام یہ بھی تو دیکھیں نا کہ نام آپ رکھ رہے ہیں پرسن کا، صحیح، اور رکھ رہے اس جگہ پر کیا ہے، پلیس کا نام، صحیح، جگہ کا نام. تو آدمی کا نام الگ ہے، جگہ کا نام الگ ہے. تو اب جو ہے وہ جگہ کا نام نہیں آ جائے گا. جیسے کسی کا نام پاکستان آپ رکھ دیں، صحیح، تو بولیں کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ پرسن کا نام تو نہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو نام رکھ رہے ہیں وہ پرسن کے نام ہے، کسی اور چیزوں کے نام. ایک کالر تھے ہمارے کہ ان کے ایک دوست ہیں جن کی گندم کی فصل ہے اور ان کو رقم کی حاجت ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ فصل کٹے گی تو 100 روپے کم میں ریٹ کر دوں گا میں اس حوالے سے. قرض جو یہ دے رہے ہیں، قرض کی بنیاد کے اوپر تو اس طریقے سے جو ہے وہ نفع طے کرنا، مشروط طور پہ طے کرنا کہ جو ہے وہ آپ مجھے قرض دیں اور اس قرض کے اوپر یہ میں آپ کو نفع دوں گا، یہ تو جو ہے وہ سود ہے، اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ خرید و فروخت کی جو قسمیں ہیں، بیوعات کی قسمیں ہیں، اس میں بے سلم جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے جس میں اولاً جو ہے وہ پیمنٹ ادا کر دی جاتی ہے اور جو مال کی وصولی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. اس کی جو ہے وہ 12-13 شرائط ہیں. ان شرائط کی موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اس عقد سلم کے اوپر عمل کرے تو اس کے جواز کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر ان کو جو ہے وہ ان شرائط کو سمجھنا اور اس سمجھ کے مطابق یہ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ ان شرائط کے مطابق کیا میں کر بھی سکوں گا. اگر نہیں کر سکیں گے تو اس صورت کے اندر وہ عمل کے قابل نہیں ہوگا. ہاں اگر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ لیں تو پھر اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت میں بالمشافہ ملاقات کر کے اس کی ساری صورتحال، اس کی تمام شرائط کو سمجھ لیں. اور چونکہ ایک ہے شرط اور ایک ہے اس کا امپلیمنٹ، صحیح، تو امپلیمنٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ میں اس کا امپلیمنٹ کس طریقے سے کروں گا اور اس کی کوئی جواز کی صورت ہے یا نہیں. صحیح، تو اس کے مطابق جو ہے وہ دارالفتہ میں رابطہ کریں. یہ فصل گندم کی فصل کے حوالے سے یہ بات بھی میرے ذہن میں آئی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت آپ سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ سلسلہ اور دعوت اسلامی کے جملہ کام اس پر خطیر رقم خرچ ہوتی ہے. تو گندم کی فصل ہو یا کسی بھی چیز کی فصل ہو تو اس پر بھی شرعاً زکوٰۃ بنتی، جسے عشر بھی کہا جاتا ہے. تو لہذا اپنی فصلوں کا عشر دعوت اسلامی کو پیش کریں، دعوت اسلامی کو جمع کروائیے. انشاءاللہ عز و جل ایک تو شریعت پر عمل ہوگا، پھر اپنی تحریک کے ساتھ تعاون بھی ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل ثواب آپ کے ہاتھ آئے گا. پیچھے بڑے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے رہن یعنی کسی چیز کو گروی رکھنے کے حوالے سے کچھ کلام کیا ہے. اب اس میں تفصیل باقی ہے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہم مزید اس پر آپ کے پاس کچھ مسائل لے کر حاضر ہوں گے. آپ کی کالز ہوں گی، جوابات ہوں گے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے، اہم مدنی پھول تحریر کیجیے. انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا جو زندگی بھر انشاءاللہ آپ کو کام دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے اور اسی طرح ہمیں علم دین عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.